السلام علیکم ناظرین بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے داؤد علیہ السلام کے محل کی کہانی، ہزاروں سال پرانے محل کی کہانی۔ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی ہم لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ ہم لوگ کچھ سیکھ سکیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کی کہانی کا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا محل بہت خوبصورت تھا، بہت ہی بڑی جگہ پر پھیلا ہوا تھا۔ تاریخ کی بہت سی کتابوں میں اس محل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس محل کی شان شوکت کے بارے میں تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ دوستو، اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق موجود ہے۔ شاید ایام پہلے بیت المقدس اب اسرائیل کا شہر ہے، جو بیت المقدس سے 30 کلومیٹر دور ہے۔ 2007 میں اس شہر میں مہارینی نے محل تلاش کیا۔ یہ بنیادی طور پر ایک بڑی بستی ہے اور اس بستی میں 1000 میٹر پر یہ محل بنا تھا۔ آثار بتاتے ہیں کہ یہ بستی 1020 عیسوی میں آباد ہوئی۔ 1980 عیسوی میں یہ بستی اجڑ گئی۔ یہ بستی ہر ایک پہاڑ پر بسی ہوئی ہے۔ کھدائی کے دوران اس کے دو دروازے والی دیوار بھی پائی گئی۔ ماہرین پچھلے 7 برسوں سے اس بستی پر تحقیق کرتے رہے۔ دراصل اب جا کر پتہ چلا کہ یہ محل داؤد علیہ السلام کا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی 1040 عیسوی میں 1970 عیسوی تک بتایا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کا محل بہت مشہور تھا۔ اس کا واقعہ اور اس کی شان شوکت کے بارے میں تاریخ کے پنے بھرے پڑے ہیں۔ اس کے باوجود دنیا اسے ماننے کو تیار نہیں تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ محل کیسے ملا؟ یہ بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد کا نام عیسیٰ تھا، جو بھیڑ بکریاں چراتے تھے۔ علیہ السلام اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کے دم پر اچھی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ ان کی شخصیت اتنی مشہور تھی، جو بھی انہیں دیکھتا ان سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ رنگ سفید، خلال اسکن، حسین، بات کرنے میں سلیقہ اور احترام تھا، آنکھوں سے بھورا پن تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہودا کی نسل میں سے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتے میں تھے۔ آپ پڑھنے میں بھی بہت اچھے تھے۔ آپ کے 11 الفاظ صاف تھے، زبور کی تلاوت بہت اچھی کرتے تھے، پرندے بھی آپ کا ساتھ دیتے تھے۔ آپ کے 2 شادیاں کی، آپ کے 19 بیٹے اور آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کی بادشاہ اور پیغمبر گزرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کی دوسری بیوی سے تھے۔ آپ کی پہلی بیوی سے بھی ایک بیٹا تھا۔ لوہا آپ کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا ہے، آپ کو کسی بھٹی یا ہتھوڑے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کا سامان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 5 سال 50 سال بعد کا ہے۔ آپ سے اور اشارے سلام تک 1200 سال سے زیادہ گزر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب زبور عطا کی۔ مقدس میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام گلیل چلانے میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ جنگل میں شیر کی سواری کرتے تھے۔ شیر آپ کے سامنے سر جھکا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ جب جنگل میں گزر رہے تھے تو ایک پتھر سے آواز آئی، میں ہجر ہارون ہوں، مجھے اٹھا لیجئے، میں آپ کے کام آؤں گا۔ کچھ دیر چلے تھے کہ دوسرا پتھر بولتا، میں ہجر موسیٰ ہوں، مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے، میں بھی آپ کے کام آؤں گا۔ آپ نے اس پتھر کو بھی اٹھا لیا اور اپنی تھیلی میں ڈال لیا۔ چند قدم چلے تھے کہ تیسرا پتھر بول اٹھا، میں ہجر داؤد ہوں، میرے ذریعے جالوت قتل کیا جائے گا۔ اس پتھر کو بھی اٹھایا اور تھیلی میں ڈال لیا۔ اس وقت جالوت ظلم کرنے والا آدمی تھا، اس کا ظلم چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، فلسطین کا سردار تھا، انسانیت کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ وہ بنی اسرائیل سے کافی نفرت کرتا تھا اور ان کو پریشان کرتا تھا۔ ریاست کا بادشاہ بھی جالوت سے ستم سے پریشان تھا۔ اس نے اپنے وزیر کو مجھے بلایا اور اس سے نجات کا طریقہ پتہ کیا۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر بتایا کہ بادشاہ، میرا خیال ہے اس میں اعلان کیا جائے، جو جوان جالوت کو قتل کرے گا اس کو بادشاہ سلطنت دیں گے۔ بادشاہ کو یہ بات پسند آ گئی۔ اس نے ملک بھر میں اعلان کروانا شروع کر دیا۔ یہ اعلان حضرت داؤد علیہ السلام تک بھی پہنچا۔ جب آپ کے
آپ نے اعلان سنا تو آپ کو پتھر یاد آ گیا۔ آپ بھاگتے ہوئے اعلان کرنے والے کے پاس پہنچے اور کہا جالوت کو میں قتل کروں گا۔ آپ کو لے کر بادشاہ بھی خدمت میں پہنچا اور بادشاہ کو بتایا یہ جوان یہ چیلنج قبول کر لیا ہے۔ بادشاہ نے نوجوان کو بلایا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ یہی نوجوان جالوت سے ٹکر لے سکے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام فلسطینی اور ان کے بیچ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اسرائیلی کے سامان اور ہتھیار دیکھ کر پریشان ہو گئے اور آپ نے بادشاہ سے کہنے لگے کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ ایک طرف سے داؤد علیہ السلام آگے بڑھے اور دوسری طرف سے جالوت نکلا۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے اور دوسرے کو دعوت جنگ دے رہے تھے۔ داؤد علیہ السلام نے تھیلی سے گلیل اور پتھر نکالا اور جالوت اس کے سر پر دے مارا۔ یہ پتھر پڑنا تھا کہ جالوت ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑا۔ یہ دیکھ کر کے قوم دنگ رہ گئی کہ پھر اسرائیلیوں نے مل کر فلسطینیوں پر حملہ کر دیا اور انہیں مار بھگایا۔ بادشاہ آگے بڑھا اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق داؤد علیہ السلام کو اپنی سلطنت عطا کی۔ اپنی شہزادی انیا سے آپ کی شادی بھی کر دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کے بادشاہ بھی بن گئے اور یہ محل آپ کا ہو گیا۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔